اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ شیشے میں جتنا زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو بہت جلدی پیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چھوڑ دے تو وہ پیٹھ پیچھے دوسروں سے آپ کے بارے میں ہی بات کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ اگر انسان تنہا رہنا شروع کر دے تو وہ پاگل پن کی پہلی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جن کو نیا پین دیا جائے اور کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو 97% لوگ اپنا نام لکھتے ہیں۔ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں سے الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ آپ کھاتے وقت اپنا ناک بند کر لیں تو سیب، ٹماٹر اور پیاز کا ذائقہ ایک جیسا لگے گا۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ زیادہ تر لوگ آپ کو آپ کے جوتے دیکھ کر جج کرتے ہیں، نہ کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ اگر آپ بےعزتی کرنے والے کے سامنے مسکرا دیں تو آپ کی مسکراہٹ اسے تیر کانٹوں کی طرح چبھتی ہے۔ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ہمیشہ اسکول میں دیر سے آتے ہیں وہ مستقبل میں کامیاب اور امیر ہوتے ہیں۔ 2 ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت کو۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ دوسروں سے دھوکہ کھانے والے انسان عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی کام کو کرتے وقت اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بعد میں اس کو یاد کر کے ہوتے ہیں۔ 90% لوگ جو باتیں میسیجز کر کے کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس شخص کے منہ پر کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ مرد بھول جاتا ہے لیکن کبھی معاف نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر کبھی بھولتی نہیں۔ آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جو باتیں آپ بار بار سنتے ہیں آپ کا دماغ ان پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی پریشان صورتحال کا اثر ہم پر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تک رہتا ہے، اس کے بعد کا اثر اس پر سوچنے کے باعث ہوتا ہے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پانی یا بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ لوگ حقائق سے زیادہ افواہوں کے پیچھے پڑنا پسند کرتے ہیں۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسے دیکھ کر کبھی بھی نہ مسکرائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ آپ کے پیار کو سیریس نہیں لے گا اور اسے آپ کا دکھاوا کہے گا۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص جھوٹ بولنے میں جتنا ماہر ہوتا ہے وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کے کمرے میں آپ خود کو پرسکون اور پرامن محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ بے وقوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔